شب بارات کے بارے میں من گھڑت روایات. تو جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے. دو طرح کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ شب بارات یا 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب صحیح نہیں ہیں. تو 15 شعبان یعنی شب بارات کے بارے میں بہت ساری روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. وہ صحیح نہیں ہے. تو ان میں سے کچھ میں بیان کرتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں. کون کون سی ہے؟ تو بہت ساری لوگوں نے پھیلا دیے. سب کا بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے. ان میں سے کچھ مثال کے طور پر کہ کسی نے یہ پھیلا دیا ہے کہ جو انسان یہ حکم دیا گیا باقاعدہ کہ 15 شعبان یعنی شب بارات میں جاگو، قیام کرو، جیسے شب قدر میں اہتمام کرتے ہو ویسے شب بارات میں جاگ کر کے رات بھر نماز روزہ کرو، صبح اٹھ کر کے روزہ رکھو. تو یہ روایت بھی صحیح ہے، من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے. یہ حدیث صحیح نہیں. یہ روایت پیش کی جاتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. علماء کرام نے، محدثین نے، محققین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 15 شعبان کی رات میں جاگو، رات بھر نماز پڑھو، تہجد پڑھو، صبح روزہ رکھو. تو وہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ 15 شعبان کو یعنی شب بارات میں 14 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے پڑھنے کا خاص طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کو اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھو، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھو، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھو. تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 100 رکعت نماز پڑھو. شب بارات میں جو انسان 100 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا وہ فائدہ ہوگا، اس کی یہ فضیلت، اس کی وہ فضیلت. یہ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صلاۃ الفیہ پڑھو یعنی ہزاری نماز، 1000 نماز پڑھو. وہ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ نماز رغائب نامی نماز پڑھتے ہیں. وہ رجب میں بھی پڑھتے ہیں اور یہ شب بارات میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس طرح سے جو بھی بیان کی جاتی ہے روایتیں کہ 15 شعبان کی رات میں یہ عبادت کرو، وہ عبادت کرو، یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، یہ جتنی روایتیں سب کی سب صحیح نہیں ہیں. یا تو ایک دم ضعیف ہے یا تو من گھڑت ہے، موضوع ہے. ان روایت کو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے. الموضوعات یعنی من گھڑت روایتوں کی حقیقت، من گھڑت موضوع روایتوں کا آپریشن. اسی نام سے انہوں نے کتاب لکھا ہے اسی مقصد سے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو ذکر کیا کہ کیسے لوگ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں. تو شب بارات سے متعلق یعنی 15 شعبان میں کے متعلق جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھو، یہ وظیفہ کرو، یہ بات کرو، اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں، سب غلط ہے. اتنے سمجھیے خلاصہ یہ ہے کہ ساری باتیں غلط ہے. 15 شعبان کی فضیلت ہے بس، لیکن اس میں کوئی خاص الگ سے کوئی بات کرنا یہ ثابت نہیں ہے. 15 شعبان کی رات میں شب بارات میں کوئی خاص عبادت کیا جائے، کوئی خاص نماز پڑھی جائے، کوئی بھی خاص عمل کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس میں کوئی خاص عبادت کی جائے، کوئی خاص کام کیا جائے، کوئی خاص نماز پڑھی جائے، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی بھی خاص وظیفہ، کوئی بھی خاص عبادت 15 شعبان سے متعلق صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی کام اس رات میں کرنا اگر اچھا کام ہوتا یا کرنے کا فائدہ ہوتا تو حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کا اہتمام کرتے، ہے نا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. حدیث کے اندر یہ ہے کہ لمبی لمبی رکعت پڑھتے تھے گھر کے اندر تہجد میں، دیر تک رکوع، دیر تک سجدے، دیر تک قیام. اللہ اکبر. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں سوجن آ جاتا تھا، یعنی پیر پھول جاتا تھا، پیر میں تکلیف ہو جاتی تھی، ورم پڑ جاتا تھا دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے، بہت دیر تک نماز پڑھنے کی وجہ سے. یہ کام روزانہ کرتے تھے، پورا سال، پوری زندگی. سبحان اللہ. اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سال میں ایک دن شب بارات میں جاگ لو اور سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہوگی. یہ بھی عجیب بات ہے بدعتیوں کے اندر کہ جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس کو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اور جو ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو لوگ پھیلاتے بھی ہیں اور اس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت افسوس کی بات ہے.